تھا، لیکن یہ علاقہ آزاد ہے، اس پر کسی نے حکومت نہیں کی، ان پر کسی کا اقتدار نہیں تھا، یہ مکمل طور پر مغلوب نہیں تھے، اور جو قوم آزاد پلتی ہے اس کے اندر آزاد قوموں والی خوبیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ جب کوئی قوم غلام ہو جائے تو اس کے اندر غلاموں والی خوبیاں یا خاصیتیں یا چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ آزاد رہنے والوں میں آزادی کی چیز ہوتی ہے، جیسے آپ کسی جنگلی پرندے کو پکڑ کر قید کر لیں تو وہ پھڑ کر ٹکریں مار مار کے اپنے تمام جسم کو زخمی کر لے گا، وہ خوش نہیں ہے اس قید سے، حالانکہ اسے یہاں اچھا دانا، کھانا، پانی، چیزیں ٹائم پر مل رہی ہیں، اور وہاں اسے خود تلاش کرنی پڑتی ہیں، لیکن چونکہ وہ آزاد ہلا ہوا ہے تو اس لیے اسے آزادی پسند ہے، خود کما کے کھانا پسند ہے، اور جس کو پنجرے کی عادت ہو جائے اسے لاکھ آپ باہر چھوڑ کر آئیں واپس پنجرے پر ہی آ کر بیٹھے گا، کیوں؟ لٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر آزادی کی رمق ختم ہو گئی ہے، اس کی سوچ ہی یہی ہے، وہ اسی انداز سے سوچتا ہے اور اسی انداز سے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس خطے کا انتخاب نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لیے ہے کہ آپ ایک آزاد خطے میں آزاد ذہنیتوں کو اپنے ساتھ ملا کر دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہو کر دنیا میں تشریف لائے۔ دین اسلام بلکہ اس سے پہلے کے تمام ادیان، انہوں نے انسانی سوسائٹی میں خلق پیدا کیا، اور خلق پر تقریر کر لینا یہ بڑا آسان ہے، دوسروں کو اس کے بارے میں بتانا بڑا آسان ہے، دوسروں کو رہنمائی دینا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے اندر اخلاق کریمانہ پیدا کرنا، اپنے اندر صفات پیدا کرنا، اپنے اندر کی خامیوں کو نکال کر خوبیاں منتقل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے لیڈر، رہنما، مقتدا اور امام و پیشوا، جب ان کی باہر کی زندگی کو، لوگوں کے سامنے کی زندگی کو، سٹیج کی زندگی کو بندہ دیکھتا ہے بڑا متاثر ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے قریب جاتا ہے تو اس کے اندر بد اخلاقیاں پاتا ہے، انفرادی سطح پر جرائم ملتے ہیں، تو اب اس کو اس سے آہستہ آہستہ دور ہونا پڑتا ہے کہ اس کی زندگی کے یہ دو طرح کے سلسلے ہیں، باہر کی زندگی اور ہے، جلوت کی زندگی اور ہے، ممبر و سٹیج کی زندگی اور ہے، اور گھر کی زندگی، خلوت خانہ، انفرادی زندگی، انفرادی اعمال، وہ بڑے عجیب ہیں۔ غریب کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا، ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ دھونے کی فکر میں ہوتا ہے،
بڑی اچھی تقریر کی، لیکن عمل نے بتایا کہ تقریر تو ساری اخلاق کی ویسے ہی تھی۔ مجھے خود موقع ملا ایک بڑے بزرگوں کے پاس جانے کا، سلام کے لیے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا، چیز تلاش کرنی شروع کر دی۔ تو میں رک گیا۔ اب انہوں نے اپنا وہ چھوٹا رومال نکالا اور وہ ہاتھ پر لگایا اور پھر اس کے بعد سلام کیا۔ تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھنے والوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ انہوں نے اپنے رومال ہاتھ پر رکھ کر اس کے ساتھ سلام کیا ہے، ہاتھ کو ہاتھ میں نہیں دیا۔ کہا جی یہ ذرا نرم مزاج ہیں اور نفاست پسندی ان کے اندر زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ پھر میں دوبارہ وہاں نہیں گیا۔ نفاست پسندی امام الانبیاء، سرکار دو جہاں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس میں ہوگی کہ اللہ کے حبیب ان تکلفات میں نہیں پڑتے، اور ان کا ماننے والا ان کے نام پر اپنے آپ کو بلند کرنے والا اپنے اندر ایسا خلق رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، دین اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ کو پیش کرتا ہے کہ خلق ایسا ہونا چاہیے، دین ایسا ہونا چاہیے، حیا جیسا رسول اللہ کا ہے ویسا ہونا چاہیے، جیسا صبر اللہ کے حبیب کا ہے ویسا ہونا چاہیے، جیسی اطاعت اللہ کے نبی کے اندر ہے ویسی ہونی چاہیے۔ اور آپ نے کر کر دکھایا۔ آپ کی محبوب بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے چلتی ہیں، پیچھے سے ایک شخص آتا ہے کافروں کا، وہ برچھا مارتا ہے، وہ برچھا اس جانور کے آر پار ہو جاتا ہے، سیدہ زمین پر گرتی ہیں، حمل گر جاتا ہے، تکلیف بڑھتی ہے، اسی تکلیف کے عالم میں دنیا سے پردہ فرما جاتی۔ اللہ کے محبوب کی بیٹی ہے، حضور علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی دوسروں کی بیٹیوں کا خیال رکھنے والے، اپنی بیٹی سے کتنا پیار ہوگا۔ اب وہی شخص جب کچھ عرصہ گزرتا ہے، مدینہ الرسول میں حاضر ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کے حبیب کا صبر، آپ کا جذبہ صبر، آپ اس کے اسلام کو قبول فرما رہے ہیں، وہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، میں اس کی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کا وہ جرم جو اس نے بیٹی کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ معافی پر تقریر کرنا آسان ہے، لیکن جب خود پر آئی ہو، جذبات برانگیختہ ہوں، اندر غضب ہو۔ حال یہ تھا، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ واقعہ اللہ کے حبیب کو جب بھی یاد آتا، جب وہ واقعہ یاد آتا، اللہ کے حبیب غمگین ہو جاتے، چہرے کے تاثرات بدل جاتے، غصہ چہرے پر نظر آتا، لیکن جب وہ معافی مانگنے کے لیے آتا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے، اب آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے معافی دے دی، کوئی بات نہیں، معاف ہے، یہ ہے خلق۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خلق نہیں، غصے سے گھر سے نکال دینا خلق نہیں، گالیاں بکنا خلق نہیں،
خلق کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے صبر کا خلق۔ اللہ کے حبیب کس طرح سے صابر بن کر اپنے اندر کے ان جذبات کو کنٹرول کر کے معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت وحشی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا سیدۃ الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کر دیا، اور صرف شہید نہیں کیا، ان کے سینے کو چاک کر کے کلیجہ بھی نکال دیا۔ صرف کلیجہ نہیں نکالا، ان کی آنکھیں پھوڑ ڈالی، ان کے ناک اور کان کاٹ دیے، مسلح کر دیا۔ اتنی سخت ترین تکلیف دی حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا ہیں، چچاؤں میں سے زیادہ پسندیدہ ہیں، جن سے اللہ کے حبیب محبت رکھتے ہیں۔ جب حضرت وحشی نے آ کر اسلام قبول کرنے کی بات کی، اب وہ سارا منظر نامہ سامنے ہے، غزوہ احد کا وہ تکلیفوں کا دور سامنے ہے، وہ اپنے محبوب چچا کو مسئلہ کیا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب معاف کر دینا، بات یہاں پتہ لگتی ہے جب اپنے پر آئے پھر وہ صبر کر لے، پھر وہ معاف کر دے، پھر وہ برداشت کر لے۔ جب وہ مسلمان ہو جائے اس کے لیے اسلام میں جگہ چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا وحشی تیرا اسلام ہمیں قبول ہے، تیری معذرت بھی قبول ہے، بس اتنا کیا کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر کہ جو تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آئے گی، میرا دل غمگین ہوگا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل غمگین ہو اور اللہ کو غصہ آ جائے اور تیرے اوپر کوئی سزا مسلط ہو جائے۔ اس میں بھی رحمت ہے۔ اللہ کے حبیب ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، اماموں کے امام ہیں، اولیاء اللہ کے سرتاج ہیں، ان کا دل دکھے اللہ کو غضبناکی آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے کہا نہیں، پیچھے بیٹھا کر، اسلام قبول ہے، تیری عبادت قبول ہے، تیری معذرت قبول ہے، تجھے معاف کر دیا ہے۔ جب مکہ فتح ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام لشکر مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف ڈھلان میں پہنچتے ہیں، یہ دور سے مکہ والے دیکھ رہے ہیں اس لشکر کو، جس کی ترتیب اللہ کے حبیب نے ایسی بنائی کہ ان کے دلوں پر رعب پیدا ہو جائے، اور اس رعب کو اس لیے قائم کرنا چاہتے تھے کہ یہاں جنگ نہ ہو، حرم مقدس ہے، حرم مطہر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اس رات میں اللہ کے حبیب نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ ہر آدمی آج اپنا کھانا الگ بنائے گا، سب کھانا بناؤ، سارے کام چھوڑ دو۔ اب جب دور سے انہوں نے دیکھا کہ کھانے کے لیے آگ جل رہی ہے، ظاہر 10,000 قدوسیوں کا لشکر، 10,000 چولہے جلیں، 10,000 ہانڈیاں رکھی جائیں، تو دور سے دیکھنے والا اس منظر کو یہ سمجھے گا کہ یہ تو لاکھوں کا لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ہمیں ان سے مل جانا چاہیے۔ یہ حکمت تھی جنگ کی، تدبیر تھی مکہ کے اندر جنگ نہ ہو، خون ریزی نہ ہو۔ اب ایک نوجوان صحابی وہ اعلان کرتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے لیے جائیں گے، آج پرانی ساری جتنی زیادتیاں چن چن کر حساب کیا جائے گا، گردنیں اتاری جائیں گی،
گھروں سے نکال کر باہر پھینکا جائے گا، جیسے تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کوئی رحم نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب آپ تک جب یہ بات پہنچی، آپ نے حکم نامہ جاری کیا، اس سردار سے جھنڈا لے لیا جائے۔ ہر سردار کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا ہے، کیسے جھنڈا لے لیا جائے۔ وہ جھنڈا ان سے لے کر ان کی سرداری منسوخ کر دی، ان کے بچے کو سردار بنا دیا، اور پھر آپ نے اعلان کیا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت بانٹنے کا دن ہے۔ الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبہ کو حلال اور پاک کرنے کا دن ہے۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہے، کسی کو آج عدالت کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا۔ لا تثریب علیکم اليوم، اعلان فرما دیا، اعلان عام کر دیا، رحمت بانٹیں گے، محبتیں بانٹیں گے۔ یہ ہے خلق جو مکہ سے نکالتے ہوئے کعبہ کے اندر نہیں داخل ہونے دے رہے۔ اللہ کے حبیب نے اسے کہا جس کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی تھی 2 رکعتیں اندر پڑھنے دے، اس نے کہا جا، کوئی 2 رکعتیں نہیں پڑھنے دیتا۔ رحمت یہ ہے، اعلیٰ خلق یہ ہے۔ اللہ کے رسول اسے فرما رہے ہیں دیکھ وہ دن آ رہا ہے جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا، تو مجرم بن کر آئے گا، میں قائد اور رہنما بن کر کھڑا ہوں گا، کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اس نے کہا چل چل، 4 بندے ساتھ نہیں اور باتیں دیکھو، کعبہ کو آزاد کرے گا یہ۔ اللہ کے حبیب ایک نظریہ اور سوچ لے کر چل رہے تھے۔ آپ نے قومی دور پیدا کرنا تھا، آپ نے انسانیت کو آزادیاں دلانی تھی، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر، ہدایت بن کر آ رہے تھے، آپ اپنے مشن پر تھے، اسی لیے آپ کو یقین تھا وہ دور آ رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو لے کر روتے ہوئے کعبہ سے نکل رہے ہیں، ما اطیبک ما اطیب ریحک، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی میٹھی ہے۔ ما اطیب ریحک، اپنا گھر، اپنا وطن، اپنے ملک کو، اپنی دھرتی کو، اپنی زمین کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا۔ پھر وہاں سے ظلمن نکالا جائے، کسی کو اس کی دھرتی سے ظلمن نکال دینا یہ قانونی جرم ہے دین اسلام میں، کہ کوئی کسی کو اس کی دھرتی سے نکال دے، اس کی زمین سے اسے الگ کر دے۔ اللہ کے حبیب کعبہ چھوڑ رہے ہیں، آپ کا گھر ہے، جائے پیدائش ہے وہاں پر۔ ما اطیبک، تو کتنا پاکیزہ ہے، وَأَطْيَبَ رِيحُکَ، تیری خوشبو کتنی میٹھی ہے۔ اگر تیری قوم مجھے یہاں رہنے دیتی میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی کہیں اور نہ جاتا۔ وہ پیغمبر جس کی جماعت کو نکلتے ہوئے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، جنہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، جنہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، وہ کعبہ میں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ اور داخل کیسے ہو رہے ہیں؟ بڑی شان سے داخل ہو رہے ہیں، ہر چیز ہاتھ میں ہے۔ اس وقت میں جب آپ طاقت میں ہوں، جب آپ کا اقتدار ہو، جب آپ کے پاس فوج ہو، جب فورسز ہوں، جب وسائل ہوں، معاف کر دیں، پھر معافی کا پتہ لگتا ہے۔ جو کچھ نہ کر سکے تو اس نے تو معافی کرنا ہوتا ہے، جو سب کچھ کر سکے۔ اللہ کے حبیب چابی لے کر کھڑے ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب آتے ہیں، رسول اللہ کے چچا ہیں، یا نبی اللہ یہ کعبہ کی چابی میرے حوالے کر دی جائے۔ حضرت علی ابن ابی طالب آتے ہیں،
یا رسول اللہ میں آپ کا بھائی ہوں، چچا کا بیٹا ہوں، یہ چابی میرے حوالے کر دی جائے۔ اور حضرت ابو بکر کا خاندان آتا ہے، عمر کا خاندان آتا ہے، چابی ہمارے حوالے کر دی جائے، اور خاندان آ رہے ہیں، چابی ہمیں دے دی جائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، چابی تمہیں نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پر عدل ہوگا، یہاں مساوات ہوگی، یہاں خیر خائی کی جائے گی، یہاں جس کا منصب ہے اسے دیا جائے گا، جو اس کو سنبھال سکتا ہے اسے دیا جائے گا، یہاں خاندان اور رشتہ داریاں نہیں پالی جائیں۔ آپ نے فرمایا اسی کو بلاؤ، اسے بلا کر سامنے کھڑا کیا۔ اب وہ مجرم بن کر کھڑا ہے، اللہ کے حبیب سامنے کھڑے ہیں، چابیاں کعبہ کی ہاتھ میں ہیں، ہم بتاؤ اب کیا کریں، تیرا کیا کریں؟ نگاہیں اس کی جھکی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا نگاہ اٹھا، ہاتھ آگے بڑھا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی تجھے دے رہا ہوں۔ جس نے کعبہ میں 2 رکعتیں نہیں پڑھنے دی، کہا یہ چابی آئندہ بھی تیرے خاندان میں رہے گی، اور آج بھی اسی خاندان کے پاس چابی ہے کعبہ کی۔ تو میرے دوستو یہ ہے رحمت، یہ ہے خلق۔ آج اخلاق کی باتیں تو بہت ہیں، جب آپ کی گھر میں لڑائی ہو جائے تو پھر پتہ چلے گا اس کا خلق کیسا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے، پھر پتہ چلے گا یہ تمیزدار ہے یا بدتمیز ہے۔ محلے میں کسی کے ساتھ بات ہو جائے تو پھر پتہ چلے گا اس کا خلق کیسا ہے، یہ کیسی گفتگو کرتا ہے، یہ بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، یہ بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، یہ دوستوں میں کیسا رہتا ہے، یہ دشمنوں میں کیسا رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں کر کے دکھلائیں۔ صرف آپ نے تقریر نہیں کی، آپ نے عمل کر کے بتلایا۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا گیا ہے۔ میرے دوستو اب اس خلق عظیم کو قائم کرنا یہ سیرت طیبہ کا تقاضا ہے۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، ہمارے اندر صبر کی کیفیت کتنی ہے، ہم حیادار کتنے ہیں، ہمارے اندر بے حیائی کتنی ہے، ہم تمیزدار کتنے ہیں، بدتمیزی کتنی ہے۔ ان چیزوں کو غور کرنا یہ ربیع الاول ہمیں اسی لیے تو آیا سکھانے کے لیے کہ ہم میں سے ہر ایک اس بات پر غور کرے۔ ہم تشدد کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں یا نان وائلنس کو اختیار کر کے عدم تشدد کی بنیاد پہ چلنے والے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ تم دوسروں کے جذبات سے کھیلنے والے تو نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنی خامیوں کو تلاش کرنا ہے، ان خامیوں کو خوبیوں میں تبدیل کرنا ہے۔ یہی تو دین اسلام کی منشا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت پیدا کی، اس جماعت کے اندر اپنی خوبیاں منتقل کی، اور ایک ایک کی نگرانی کر کے ان خوبیوں کو پروان چڑھا کر انہیں کمال تک پہنچا دیا۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحم دل انسان ابو بکر ہے۔ رحم دلی رسول اللہ سکھا رہے ہیں۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ اس کو قائم کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کے دین کو عظمت دینے والا عمر ہے۔ آج ہم نے بھی اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہے۔ اصدقہم حیاء عثمان، حیا میں سب سے آگے عثمان ہے۔ اقضاہم علی، سب سے زیادہ فیصلے عدل اور درست انداز سے اسلام کی عدالتی نظام کو آگے بڑھانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ امین هذه الامہ، ابو عبیدہ ابن الجراح اس امت کے امین ہیں۔ میرے دوستو آج ہماری مسجد کا امین کون ہوگا؟ رحم دل کون ہوگا؟ دین کو قائم کرنے والا کون ہوگا؟ عدل پر چلنے والا کون ہوگا؟ ہم نے تو اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میں کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی طرف سے ملنے والی اس رحمت کو میں نے اپنے اندر کتنا جمع کیا ہے۔ جتنا جمع کیا ہے وہ خیر ہے، جو رہ گیا ہے اسے جمع کرنے کی حکمت بنانا، ترتیب بنانا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔